وہ پڑھتے پڑھتے تھک جاتا تو اکتا کر کیمپس سے باہر آ جاتا۔ ہر طرف بھوک، غربت، مصیبت۔ جہاں پہ مشقت کاشت ہوتی تھی، جن کی کیاریوں میں بھوک اگتی تھی، وہ کھیتوں سے گزر جاتا اور کہتا، میں محمد یونس چٹاگانگ یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات کا پروفیسر، لوگوں کو معاشیات کی تعلیم دینا میرا کام ہے۔ عملی طور پر میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میری زندگی اور میرے اقوال میں کتنا تضاد ہے۔ ایک روز جب تھکا ہارا سورج خلیج بنگال پر جھک کر اپنا منہ دکھا رہا تھا تو وہ حسب معمول کیمپس کے ایک قریبی گاؤں میں داخل ہوا اور آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے چلنے لگا۔ آج پھر وہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ وہ فیصلہ جو وہ پچھلے چند ماہ سے مسلسل کر رہا تھا وہ ضرور تکمیل تک پہنچائے گا، لیکن بڑھیا کی ڈھوڈی آتے ہی توڑ کر آگے نکل جاتا۔ بڑھیا آج بھی معمول کے مطابق کھدرے بان کے موڑے بنا رہی تھی۔ جی ہاں دوستو، موڑے۔ آج بھی اس کی کچی ڈھوڑی پر جلتا ہوا کڑوے تیل کا چراغ ٹمٹما کر شام غریباں کا پیغام دے رہا تھا۔ پروفیسر نے بڑھیا کو سلام کیا۔ بڑھیا نے اس پر کوئی نظر نہیں دوڑائی اور اپنے کام میں حسب معمول مشتعل نظروں سے کرنے لگی۔ چند ساعتیں گزری، بڑھیا رکی اور نہ ہی اس کا کام، یہاں تک کہ پروفیسر موڈے کے پیندہ مکمل ہونے کے بعد بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے اسے پرے پھینکا اور ٹانگیں پسکار کر بولی، کرنا کیا ہے جی پروفیسر صاحب؟ میں یہ موڑے بناتی ہوں اور شام کو ٹھیکیدار کو دے دیتی ہوں۔ پروفیسر وہیں چونک اٹھا۔ ٹھیکیدار آپ کو کتنے پیسے دیتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بڑھیا نے کہا 2 ٹکے۔ اور پروفیسر نے کہا کہ یہ ٹھیکیدار کتنے کا بیچتا ہے؟ بڑھیا نے فوراً جواب دیا 20 ٹکے کا۔ پروفیسر نے کہا اس طرح تو 18 ٹکے ٹھیکیدار لے جاتا ہے۔ بڑھیا نے اکتا کر کہا۔ پروفیسر صاحب نے پھر کہا، آپ بازار میں خود موڑے کیوں نہیں بیچتی؟ بڑھیا نے دوبارہ ٹانگیں تہہ کیں اور موڑا اٹھا کر تیزی سے ہاتھ چلانے لگی اور کہا کہ میں موڑے بناؤں یا بیچوں؟ اس روز پروفیسر واپس آیا تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ہاتھوں میں سنسناہٹ تھی۔ اس نے آتے ہی کمرہ اندر سے لاک کیا اور کاغذ قلم لے کر معاشی دنیا کا نیا فارمولہ تیار کرنے لگا۔ اس نے لکھا، بڑھیا اس کے 20 ٹکے کا موڑا 2 ٹکے میں فروخت کرنے پر مجبور ہے کہ اسے شام کو روٹی کے لیے پیسے چاہیے۔ اگر کوئی شخص اسے ہفتے بھر کے روشن کے پیسے دے دے تو وہ مال تیار کر کے شہر لے جائے اور سینکڑوں روپے کما کر واپس آئے۔ اس رات وہ دیر تک کام کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح سادے کی کرنوں نے اس کی کھڑکی پر دستخط دی۔ اس نے چونک کر آسمان کے کنارے سے منعکس ہوتی روشنی پر نگاہیں گاڑ دی اور مسرت سے بھرپور سانس لے کر کہا، تھینک گاڈ، اب میں انسان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے آئندہ چند روز میں اس گاؤں کے 44 خواتین و حضرات کی فہرست بنائی جو موڑے بنا کر ٹھیکیداروں کو فروخت کرتے تھے۔ اس نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے، ان کے مسائل پوچھے تو پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص ان کو $30 قرض دے دے تو یہ لوگ ٹھیکیداروں کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے رہائی پا سکتے ہیں۔ اس نے اپنی جمع پونجی گنی تو وہ کچھ اتنی ہی نکلی۔ اس نے پیسے لیے اور اس گاؤں چلا گیا، 44 لوگوں کو جمع کیا، ان کی ایک فرم بنائی اور $30 ان کے حوالے کر دیے۔ زبانی سمجھوتا طے پایا کہ وہ لوگ موڑے بنا کر براہ راست مارکیٹ میں بیچیں، 80% منافع اپنے پاس رکھیں اور 20% اسے دے دیں۔ فریقین نے گردنیں ہلا کر سمجھوتے کی تصدیق کر دی۔ کام شروع ہوا تو دنوں میں صرف ڈاکٹر یونس کے صرف اور صرف جو $30 اس نے ان کو دیے تھے وہ واپس آ گئے، بلکہ ان 44 لوگوں کے چہروں پر بھی خوشی آنے لگی۔ مکان پکے ہونے لگے، گھروں میں 3 وقت روٹی پکنے لگی، بچوں اور خواتین کے جوڑے بننے لگے، 4 جوڑے بننے لگے۔ تجربہ کامیاب ہو گیا۔
آخر میں ڈاکٹر یونس نے بینکوں میں ملازم اپنے پرانے طالب علموں کو چائے کی دعوت دی۔ یہ اس وقت کا دور تھا جب 1976 تھا۔ ڈاکٹر یونس نے اپنا سارا قصہ ان لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا، صاحبو، اگر میری جگہ کوئی ادارہ یا بینک لے لے تو اگلے 20 برسوں میں 68,000 دیہاتوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ طالب علموں نے سنا تو کہکہ لگا کر بولے، سر آپ کسی خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کا کوئی بینک اتنا بڑا رسک نہیں لے گا، آپ پڑھانے پر توجہ دیں، اکنامسٹ نہ بنے۔ ڈاکٹر یونس کو ان کا مذاق برا لگا، لہٰذا اس نے اپنا پلان کامیاب بنانے کا فیصلہ کر دیا، ہر قیمت پر، ہر صورت پر۔ ڈاکٹر یونس طالب علموں سے مایوس ہو کر بینکوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کرنے لگا۔ ڈاکٹر یونس ان کے پاس بھی گیا کہ اس پر اعتماد کریں کہ وہ ان کو مایوس نہیں کرے گا، تو انہوں نے کہا، کوئی بینک $30 سے کیے گئے تجربے کی بنیاد پر اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر یونس پھر بھی مایوس نہیں ہوا۔ 1977 کے شروع میں ایک بینک نے اس کی ذاتی گارنٹی پر کسانوں کو قرضہ دینے کی حامی بھر لی۔ ڈاکٹر یونس تیار ہو گیا۔ اس نے ایک پسماندہ گاؤں منتخب کیا اور اپنی گارنٹی پر لوگوں کو آسان شرائط پر قرضے لے دیے۔ 6 ماہ بعد بڑے حیرت انگیز نتائج برآمد ہوئے۔ تمام کسانوں نے نہ صرف بروقت قسطیں ادا کر دیں بلکہ خوشحال بھی ہو گئے۔ بینک کو حوصلہ ہوا اور اس نے مزید 2-3 دیہات کے لوگوں کو قرضے جاری کر دیے۔ اس بار بھی نتائج حوصلہ افزا نکلے۔ بینک کے اعلیٰ عہدیداروں نے ڈاکٹر یونس کو بلایا اور دیر تک تالیاں بجا کر اس کی خدمات کا اعتراف کیا۔ ڈاکٹر یونس اپنی کرسی پر برجمان ہوا اور بنگلہ دیش کے بڑے بڑے بینکاروں کو مخاطب کر کے بولا، حضرات، آپ لوگ ایک ایسا بینک کیوں نہیں بناتے جو صرف غریب دیہاتیوں کو قرضے دے؟ بینکاروں نے تجویز کی تائید کر دی۔ 1977 کی وہ صبح ڈاکٹر یونس کے لیے عظمت کا پیغام لے کر طلوع ہوئی، کیونکہ دنیا میں غریبوں کا پہلا بینک قائم ہو چکا تھا۔ اس کا نام تھا دی گریمین بینک، ایک ایسا بینک جس کے 90% شیئرز ان غریب دیہاتیوں کے پاس تھے، جنہوں نے گرامین سے قرض لے کر زندگی کے دیے میں تیل ڈلوایا۔ ایک ایسا بینک جو قرض دیتے ہوئے کوئی گارنٹی طلب نہیں کرتا، جس کی شرح سود نہ ہونے کے برابر ہے، جو فارم پر دستخط اور انگوٹھا بھی نہیں لگواتا، صرف اعتماد کرتا ہے اور جواب میں اعتماد پاتا ہے۔ دی گریمین بینک صرف $100 قرضہ دیتا ہے۔ قرض لینے کی 2 شرطیں ہیں، ایک آپ غریب ہوں، دوسرا آپ اپنا کوئی بزنس سیٹ کرنا چاہتے ہوں، ریڑھی لگانا چاہتے ہوں، موٹر سائیکل کی ورکشاپ کھولنا چاہتے ہوں، دستکاری کی چھوٹی ورکشاپ بنانا چاہتے ہوں، یا پھر کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے حالات بدل دے۔ ان 21 برسوں میں بنگلہ دیش میں گریمین کی 1041 برانچیں قائم ہوئی، جن میں 11,000 لوگوں کو ملازمتیں دی گئیں۔ ان 11,000 لوگوں نے بنگلہ دیش کے 34,000 دیہاتوں کے 20 لاکھ بنگالیوں کی تقدیر بدل دی۔ انہیں غربت کے جہنم سے نکال کر باوقار زندگی کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ گریمین دنیا کا واحد بینک ہے جس میں کوئی نادہندہ نہیں، جس کے بزنس میں ہر سال 2 گنا اضافہ ہوتا ہے، جس کے بورڈ آف گورنر کے 13 میں سے 9 ممبر عام ان پڑھ دیہاتی ہیں۔ عظیم ہے ڈاکٹر یونس، عظیم ہے، جس نے دنیا کے غریب کا اعتماد بحال کیا، اور عظیم تر ہے چٹاگانگ کے وہ دیہاتی جنہوں نے ڈاکٹر یونس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت۔